اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے اس ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک حیات ہے جاری رہے گا۔ اور کل جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی مناظرے کی، اس کے حوالے سے چند اور جو باتیں تھی رائے مزمل کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس کی باتیں اور دوسرا جو ہے اس کے بڑے بھائی آصف علوی کی باتیں سیم ملتی ہیں آپس میں۔ تو آصف علوی کی ویڈیو تو گردش کر رہی ہے، پھر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ویڈیو۔ تو آصف علوی کہہ رہا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اگر کوئی چھوئے، اس کو اگر کوئی ٹچ کرے تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ آصف علوی کے الفاظ تھے۔ لہٰذا جس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بھائی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو چھونے سے کسی پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ البتہ میت اگر کوئی وفات کر جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو اس کو غسل دینے سے پہلے اگر کوئی چھوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ ہے۔ تو ان کو مسائل کی تو ماشاءاللہ سے بہت علم ہے مسائل کا، اور اس کے جو رائے مزمل صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی تبصرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں آصف علوی کی وہ مختصر سی ویڈیو، اس کے بعد ہم رائے مزمل کے جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں شیئر کرتا ہوں۔ ثبوت الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، وائسیں رائے مزمل کی پڑھی ہوئی ہیں، اگر کوئی لینا چاہے تو وہ مجھ سے بھی لے سکتا ہے۔ تو آئیے آصف علوی کو پہلے سنتے ہیں۔ ہماری ابتدا بھی ناپاک، انتہا بھی ناپاک۔ دنیا میں جس نے ہاتھ لگایا اس پہ بھی غسل واجب، دنیا میں جس نے ہاتھ لگایا اس پہ بھی غسل واجب، دنیا میں جس نے ہاتھ لگایا اس پہ بھی غسل واجب، دنیا میں جس نے ہاتھ لگایا اس پہ بھی غسل واجب، دنیا سے گئے پھر جس نے چھو لیا اس پہ بھی غسل واجب۔ تو مومنین اکرام، آپ نے ملاحظہ کر دیا آصف علوی صاحب کو کہ کس طرح یہ جہالت ہے ان کے پاس، کتنی بڑی جہالت ہے۔ ہمیں تو صد افسوس ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے، اس طرح کے علاموں کے لیے کہ پتہ نہیں کیا پھیلا رہے ہیں ہمارے اس مذہب کے درمیان، کون سا فتنہ، جن کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اتنا پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں دین سکھائیں گے۔ اور ہمیں ان سے روکا جا رہا ہے جو اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں آل محمد کے دین کے خاطر۔ مجتہدین، مراجع اتنی خدمتیں کر رہے ہیں آل محمد کی مکتب کے لیے، اور جانیں تک قربان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آیت اللہ زکازکی کو، نائجیریا میں جو موجود ہیں، ان کی تصویر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ وہ اپنے 6-7 بیٹے قتل کروا کر خود زخمی ہو کر پھر بھی کلمہ حق پر زبان پر جاری ہے، پھر بھی امیر المومنین کی ولایت کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو ولایتی ہوں تو ایسے ہوں نا، یہ کون سے ولایتی ہیں کہ اگر 5000 کم دیے مجلس کے تو انہوں نے مجلس نہیں پڑھنی؟ تو اس طرح کا یہ ان کا ایک غلط سوچ ہے جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ خدا را اس طرح کے لوگوں سے بچیں۔ اور رائے مزمل کی جو میں بات کر رہا تھا، رائے مزمل نے سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نجس ماں کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، تو رائے مزمل نے کہا کہ بالکل ہر بچہ نجس ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں نجس ہو جاتی ہے، وہ بچہ بھی نجس ہو جاتا ہے، اور دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی وائس میرے پاس موجود ہے، دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کم بخت سے پوچھئے کہ ماں پر تو غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے پر کون سا غسل واجب ہوتا ہے؟ اب تو اس کا سن بلوغت آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ بالغ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے بالغ ہونے سے پہلے کیسے اس پر دینی احکامات لاگو کر دیے؟ یہ کہاں سے آپ نے ایک تفسیر بالرائے لے کر آئے؟ کہاں سے یہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسری بات لے آئے؟ تو لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ علماء حقہ کا
ساتھ کبھی نہ چھوڑیں اور اس طرح کے کم بختوں کے ساتھ کبھی نہ جائیں. اور ان کے بہت سارے جہانانہ اور افسانہ باتیں موجود ہیں ہمارے پاس. ہم اگر ایک ایک بات کو لے کر ان کی بارے میں بتاتے جائیں تو خدا گواہ ہے کہ ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اور یہ کبھی بھی کسی کے آگے منہ اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں بن سکیں گے. اس طرح کے بہت سارے پیغامات موجود ہیں. اور ابھی جو ان کی مرکز ولایت کی جو ناکامی ہوئی ہے، اس ناکامی کے صدمے میں یہ تو خود پہلے ہی پریشان ہے. تو لہٰذا مومنین، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. خدا نے مطالعہ آپ سب کو سلامت رکھے. کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اپنے علماء کا ساتھ دیں اور اس طرح کے فتنوں سے اپنے بچوں کو بالخصوص بچائیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسل جو ہمارے معصوم بچے گودیوں میں پل رہے ہیں ان کو ان شیطانوں کے ہوا نہ لگ جائے اور ان شیطانوں کے پاسے نہ لگ جائے. اگر ان کے ہاں لگ گئے، اگر ان کے ہاں آ گئے تو ان کا بھی خیر نہیں، ان کے عقائد کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو خاص متمسک رکھیں آل محمد کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ. علماء فقہاء نے جو محنتیں کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ علماء کی طرف رجوع کریں، علماء سے دین لیں، نہ کہ ان مسخرے اور جاہل قسم کے آدمیوں سے. خداوند متعالی آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وسلم.